ایک وقت تھا ایک بادشاہ اپنے آپ میں خدا سمجھ بیٹھا خود کو، اور اس نے اعلان کرا دیا کہ ہم ہی تمہارے رب ہیں۔ اس کا ایک مشیر تھا کالا جادو سیکھنے والا، جو رات دن اس کو شیاطین اور ابلیس کے مطابق مشورے دیا کرتا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو بادشاہ سے اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب نہ جانے کب مر جاؤں، کوئی بہت چالاک اور بہت ٹیلنٹڈ اور بہت ذہین اور بہت عقل مند، بہت ہی بردبار مجھے کوئی بچہ نوجوان اپنی قوم کا دیجئے جس کو میں اپنا علم منتقل کر دوں تاکہ میرے بعد بھی یہ علم زندہ رہے۔ بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کرایا اور ایک نوجوان آ گیا اور اس کو حکم دیا گیا کہ نوجوان تم کالا علم سیکھو گے جا کر۔ بہت اچھا بادشاہ سلامت۔ اب جس راستے سے وہ نوجوان جاتا تھا اس راستے میں ایک اللہ والے کا گھر تھا، اسے معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس گیا، اسے ان کی باتیں اچھی لگنے لگی۔ معلوم کیا نوجوان نے کہ بابا جی آپ کائے کی دعوت دیتے ہیں؟ کہنے لگے یہ رب جھوٹا ہے، اصل رب وہ ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اور تجھے پیدا کرنے والا ہے، اس رب کو مان۔ یہ جھوٹا بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، اس پر یقین نہ رکھ۔ شروع میں تو اس کو بہت بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آہستہ آہستہ وہ کالا علم بھی سیکھتا رہا اور ان اللہ والے کے پاس بھی جاتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی بات، اللہ والے کی بات دل میں اتر گئی اور اس نے اپنے یقین کو مضبوط کیا اور اس بات کا عقیدہ بنا لیا کہ اللہ وہی ہے، رب وہی ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے یہ جھوٹا رب۔ ہوا یہ کہ ایک دن لوگ جنگل میں جا رہے تھے، سامنے راستے میں ایک بڑا جنگلی جانور آ کے کھڑا ہو گیا۔ لوگ ایک طرف رک گئے اور آنا جانے کا راستہ بند ہوا۔ اتفاق سے یہ نوجوان بھی آ گیا۔ جب یہ نوجوان آیا، اس نے دیکھا تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یوں کہا، اے اللہ، اگر اس اللہ والے کی بات صحیح ہے جو مجھے یہ کہتا ہے کہ تو رب ہے، اگر اس اللہ والے کی بات درست ہے اور وہ جو کالا علم مجھے سکھاتا ہے وہ غلط ہے، تو میں اس اللہ والے کے رب کا واسطہ دیتا ہوں اور میں اس پتھر کو مارتا ہوں، اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اور اگر یہ اللہ والا مجھے غلط دعوت دے، یہ جو تیرا برگزیدہ بندہ ہے، اگر یہ غلط دعوت دیتا ہے اور میرے کالے علم والے کی بات صحیح ہے تو یہ جانور ہلاک نہ ہو۔ اس نے اٹھا کے پتھر مارا، جانور ہلاک ہو گیا، راستے کھل گئے۔ اسی اثنا میں ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ اندھا ہو گیا۔ جب اندھا ہوا، معلوم ہوا سارے علاج ہو گئے، روشنی واپس نہیں آئی۔ کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب ہے کوئی، وہ شفا دیتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، شاید تمہاری روشنی واپس آ جائے۔ یہ وہاں گیا اور کہنے لگا میں بہت سے تحفے لایا ہوں آپ کے لیے، میری آنکھوں کی روشنی واپس دے دو، سنا آپ کے یہاں جو آتا ہے اسے آپ اس کی مراد پوری کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، غلط کہتے ہو، میں کوئی مراد پوری نہیں کرتا، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ چاہے تو تمہیں شفا دے، نہ چاہے تو شفا نہ دے، میرے رب کے ہاتھ میں ہے، یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں۔ کہنے لگا بہت اچھا، دعا کر دو۔ ادھر اس نے دعا کی اور اللہ نے قبول فرما لی۔ جب قبول فرمائی، روشنی واپس آ گئی۔ اب یہ بادشاہ کے دربار میں جب آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہاں سے تمہاری روشنی آئی؟ کہا میرے رب نے مجھے روشنی دی۔ کہنے لگا میں نے تو تمہیں روشنی نہیں دی، رب تو میں ہوں تمہارا۔ کہا نہیں، آپ رب نہیں، میرا رب وہ ہے جو اس نوجوان نے مجھے بتایا۔ کہا کون نوجوان ہے؟ بلا کر کے لاؤ۔ ہنگامہ ہو گیا۔ اب یہ اکیلا نوجوان اور پوری بادشاہت کو اور بادشاہ کے تمام نظام کو اللہ کے حکم پر چیلنج کر بیٹھا۔ یہ آیا اور آ کر کے جیسی دربار میں کھڑا ہوا، بادشاہ نے پوچھا کیا کہتے ہو؟ کہ میں یہ کہتا ہوں میرا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک،
تمہارا رب بھی وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک، تم اور میں بندے ہیں، ہمارا تمہارا رب ایک ہے۔ بادشاہ نے فوراً فوجیوں کو بلایا اور کہا جاؤ، جا کر کے اس کو پہاڑوں کی چوٹی پہ کھڑا کر کے دھکا دے دو اور ہلاک کر دو۔ وہ نوجوان کو لے کر کے گئے پولیس کے لوگ، پہاڑ پہ کھڑا کیا، فوراً اس نے ہاتھ اٹھائے، اے رب واقعی آج میری آزمائش کا وقت ہے، مگر میں دعا کرتا ہوں ان کا عبرتناک انجام فرما۔ پہاڑ ہلنے لگا، سارے کے سارے فوجی جو اس نوجوان کے ساتھ گئے تھے ہلاک ہو گئے، اور یہ واپس پھر بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو سمندر میں پھینک کر کے آؤ۔ سمندر پہ جب فوجی لے کر کے چلے، پھر اس نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ان کو ہلاک فرما اور ان کو انجام تک پہنچا۔ سمندر افنا اور سارے فوجیوں کو اپنے اندر ڈبو دیا، یہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ پھر بادشاہ کے دربار میں آیا، بادشاہ بڑا پریشان۔ اب اس نوجوان نے اپنے آپ ایک تجویز رکھی اور یوں کہا دیکھو اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو میری شرط مان لو، جیسے میں کہوں ویسا کرو، مجھے مار دو گے تم۔ ایک جوان، صرف ایک جوان، ابھی کوئی ٹیم نہیں ہے جوانوں کی، اکیلا جوان جب ہمت کر لے تو پورے کے پورے نظام کو تہوبالا کر سکتا ہے۔ باطل کے ایوانوں میں ایک اکیلا جوان بھی اگر ہمت کر لے تو زلزلے آ سکتے ہیں۔ ایک اکیلا جوان اگر اپنے کردار کو لے کے کھڑا ہو جائے، ہر گھر کی چوکھٹ پہ حیا آ سکتی ہے۔ ایک نوجوان اگر ہمت کر لے، پورے کے پورے محلے کو وہ صحیح راستے پر لا سکتا ہے۔ ایک نوجوان اگر ہمت کر لے، پورے کے پورے علاقے میں وہ انصاف کے ترازوؤں کو گاڑ سکتا ہے۔ اکیلا نوجوان ہی اگر سر پہ اللہ کی مدد کو سوار کر کے نکل اٹھے تو بعید نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا اصل میں آپ ساری سلطنت میں اعلان کرائیے اور ساری سلطنت کے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیجئے۔ اس میدان میں جمع کرنے کے بعد ایک درخت سے مجھے یا ایک لکڑی سے باندھ دیجئے اور میرا ہی تیر نکالیے اور یوں پڑھیے اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، اور تیر کو ماریے، میری موت ہو جائے گی، اس سے پہلے مجھے آپ مار نہیں پاؤ۔ دماغ کا استعمال، اللہ نے جو صلاحیت دی اس صلاحیت کا استعمال ہوا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس سے ہمیں نجات چاہیے۔ ساری مملکت میں اعلان ہوا بڑے میدان میں جمع ہونا ہے، آ جاؤ۔ ساری مملکت سے لوگ جوک در جوک اکٹھے ہو کے ٹولیوں میں آ گئے، میدان بھر گیا، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے۔ ایک لکڑی سے، درخت سے اس نوجوان کو باندھا گیا اور باندھ کر کے یوں کہا گیا ہم نے اسے پہاڑوں سے پھکوایا، یہ نہیں مرا۔ سمندر پہ لے کر کے فوجی گئی، یہ نہیں مرا۔ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اسے مار کے دیکھتے ہیں کہ شاید مر جائے۔ اسی کے تیر چلایا، اسی کی کمان اٹھائی اور بادشاہ نے جب چلایا یوں کہا اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، نوجوان کا رب ہے۔ نوجوان کی کلپٹی پہ آ کے تیر لگا، بچے نے یوں ہاتھ رکھا اور اللہ کی گواہی دیتے ہوئے بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ادھر اس کی روح نکل رہی، ادھر سارے ملک سے آئی ہوئی عوام ایک جوان کی قربانی کی بدولت لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، ساری مملکت اور ساری بادشاہ کے جتنے بھی ماتحت عوام اور رعایتی سارا کا سارا اللہ کو ماننے والے بن گئے۔ بادشاہ نے کہا ارے یہ کیا ہوا؟ کہا نا یہ تو آنکھوں سے دیکھ لیا، اب کیا شک رہ گیا؟ اب تو آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس بچے کا رب سچا ہے اور آپ نہیں۔ آپ ہوتے تو پہاڑوں پہ آپ پھکواتے مر جاتا، آپ رب ہوتے آپ سمندر میں پھکواتے یہ مر جاتا، یہ نہیں مرا۔ اس نے جو طریقہ بتایا اور آپ نے اس کے رب کے نام لے کر کے اس کو تیر مارا، تب اس کی موت ہوئی ہے، سچا اسی کا رب ہے۔ اس بادشاہ نے اس کے بعد بڑی سزائیں دی قوم کو، لیکن اس واقعے میں سبق یہ ہے پیارو کہ یہ واقعہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 30ویں بارے میں سورۃ البروج میں ذکر فرمایا،
یہ واقعہ اللہ رب العزت نے نوجوانوں کے لیے عملی نمونے کے طور پہ پیش فرمایا ہے کہ اگر نوجوان کھڑے ہوں، نوجوان سمجھیں، اگر اپنی قوت کو پہچانیں، اگر اپنی صلاحیتوں کو جان لیں، چند نوجوان بھی پورے معاشرے کی اصلاح اور پورے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔